शलोम से यीशु में आप सबों की सलामती हो। यहूदी यानी जूश निशान चाहते हैं तो बाइबल यानी जिसे इब्रानी में हिब्रू में तनख कहते हैं, पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू यानी इब्रानी में लिखा हुआ है। ख़ास कर हम बात करने जा रहे हैं पुराने अहदनामे की। पहली 5 किताबें जो ख़ास कर मूसा यानी मोशे इब्रानी में के द्वारा लिखी गई। इब्रानी में मूसा यानी मोशे के द्वारा लिखी गई पहली 5 किताबों को तौराह कहते हैं। यहूदी निशान चाहते हैं यानी इब्रानी जो लैंग्वेज है, हिब्रू जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये निशान की भाषा है। यानी कोई भी भेद की बात कहनी हो या समझानी हो तो ये निशान यानी तस्वीर यानी दृश्य मतलब दृष्टांत के द्वारा इस हिब्रू यानी इब्रानी भाषा के जरिए दर्शाकर कही जाती है। तो इस भाषा के जो अल्फ़ाबेट हैं, शब्द हैं यानी इब्रानी के, वो भी अपने आप में ही एक तस्वीर हैं, दृश्य हैं, दृष्टांत हैं, निशान हैं और उनका एक अपना मतलब है। वो एक अपना खुद का ही हर एक शब्द की अपनी ही शक्ल है, अपना एक करैक्टर है। जिस तरह हर एक इंसान का अपना एक करैक्टर होता है, अपना एक स्वभाव होता है और कुदरत ने उसको अपना एक चेहरा दिया होता है। तो यानी तस्वीर के ज़रिए, डिज़ाइन के ज़रिए अपनी ही परिभाषा यानी अपना इंट्रोडक्शन या परिचय यानी जान पहचान वो अपने खुद के डिज़ाइन के द्वारा दर्शाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिब्रू अल्फ़ाबेट की, यानी अल्फ और ताव, खुद वो शब्द ही। और हिब्रू अल्फ़ाबेट के जो खुद शब्द और उसके साथ में नंबर्स भी बहुत अहम किरदार रखते हैं कि वो नंबर भी अपने आप में शब्द हैं, दृश्य हैं, पिक्टोग्राफी हैं। जिस तरह हम इंसान हैं और हमारे कपड़ों का साइज़ है वो नंबर में आता है, जूतों का साइज़ है, ठीक है। तो इसी तरह इब्रानी शब्द का भी हर एक शब्द का एक नंबर है, ठीक है। तो हमारे सर से लेकर पाँव तक हमारे बॉडी का भी एक साइज़ है, ठीक है। जूतों का साइज़ है, कपड़ों का साइज़ है। तो इसी तरह जब हम पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस इब्रानी में बेरेशित चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो वहाँ एक निशान ज़ाहिर होता है, नाम ज़ाहिर होता है, रोशन होता है। 3 बाप रोशनी डालता है, प्रकाश डालता है, सांप। सांप पर यानी सरपेंट इब्रानी में वेहा नहश यानी नखैश। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। ये सांप निशान है। पहले इसके साथ लगता है शब्द चालाक यानी क्लेवर, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर। बाइबल के मुताबिक
बाइबल के मुताबिक क्लेवर शब्द, तो बाइबल के मुताबिक क्लेवर शब्द, चालाक शब्द को समझे तो ये कौन सा निशान जाहिर करता है? सांप का, सरपेंट का, नखश का। ए मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर है शरीयत, यानी मूसा की व्यवस्था, यानी 10 हुक्म, पुराना ऐहदनामा। तो मौत शब्द भी इसी सरपेंट यानी सांप, चालाक सांप की तस्वीर जो है उसका निशान जाहिर करता है। और इसका जो डंक है वो गुनाह है, और गुनाह को यानी डंक को, इसका डंक तेज कैसे होता है? मूसा की व्यवस्था से, मूसा की शरीयत से 10 हुक्मों को मानने की धार्मिकता से। और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, यानी 10 हुक्मों की धार्मिकता। तो खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, तो ये 10 हुक्म। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत मूसा की व्यवस्था गुनाह है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। शरीयत मूसा की व्यवस्था के बगैर गुनाह मुर्दा है। एक ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, यानी आदम की बात हो रही है, पहले आदम की जो बाग़ अदन में था। मगर जब हुक्म आया, जब आदम को हुक्म मिला, तो गुनाह ज़िंदा हो गया और आदम मर गया, यानी पहला आदम। और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था वो ही मेरे हक़ में मौत का बायस बन गया, यानी आदम के हक़ में, यानी आदमज़ात के हक़ में, पूरी आदमज़ात की। पहले आदम के साथ पहली जो जिस्मानी शारीरिक आदमज़ात है उसके साथ पूरी आदमज़ात जुड़ी हुई है। और जिस हुक्म की मंशा ज़िंदगी था वो ही मेरे हक़ में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला। बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हो। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया। और फिर पैदाइश 3 बाब यानी चैप्टर 3 जेनेसिस, जैसा पैदाइश यानी उत्पत्ति 2 में भी है, मगर अध्याय 3 रोशनी डालता है एक दरख्त पर। वो कौन सा दरख्त है? नेकोबत की पहचान का दरख्त। और इस दरख्त का प्रेरित है
پیدائش 3 باب کے مطابق، روشنی ڈالنے کے مطابق، نکوبت کے درخت کا پریرت ہے، رسول ہے یہ چلاک سانپ، یعنی موت جس کا ڈنک ہے گناہ، اور گناہ کا زور ہے موسیٰ کی شریعت۔ لکھا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس درخت کی عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تو پیدائش 3 باب ادھیائے 3 باتوں پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ جو روشنی ہے، جو ہم روشنی شبد بار بار پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ خود مسیح یسوع ہیں، اور روشنی کو عبرانی میں کہتے ہیں یہ خود مسیح یسوع ہیں، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں، اندھکار میں، تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور، خدا کے جلال کی پہچان کا نور، خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ اور نور تاریکی اندھکار میں چمکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ، یعنی پوتروں کے ساتھ، قدوسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہ مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ ادھیائے 3 باتوں پر جو پیدائش جینیسس 3 چیپٹر 3 باب 3 باتوں پر روشنی ڈالتا ہے، جو مسیح یسوع کے چہرے کے نور سے
ہے, عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. مسیح میں جو کچھ بھی ہم پر ظاہر ہے, چاہے وہ دیکھا ہو چاہے اندیکھا ہو, روح القدس کے وسیلے سے اور یسوع مسیح کے فضل سے اور باپ کی مرضی سے, وہ سب چیزیں یسوع مسیح کے جو چہرے کا نور ہے, ساری چیزیں اسی سے وہ جلوہ گر ہوئی ہیں. جو کچھ بھی ہمارے دل میں روشن ہے اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں مسیح میں, سب کو ساری روشنی مسیح یشوع کی طرف سے ہے. تو یہ جو درخت ہے نکوبت کی پہچان کا درخت, آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق کھانے کے لیے اچھا ہے, یعنی سب سے پہلے بات آنکھوں کی خواہش کی ہوئی ہے, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے, اور عقل بخشنے میں خوب ہے. اور اس نکوبت کے پہچان کے درخت کا پریرت ہے, رسول ہے, چلاک سانپ, گناہ اور موت کا پہلا پرچارک پریرت, پیدائش 3 باب یعنی 3 ادھیائے کے مطابق, سانپ یعنی موت جس کا ڈنک گناہ ہے, گناہ کا زور ہے شریعت. اب خدا ہی بہتر جانے کی سننے کے بعد کتنے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر قبول کر سکیں. تو سانپ یعنی چلاک سانپ یعنی موت جس کا ڈنک گناہ اور گناہ کا زور شریعت ہے یعنی موسیٰ کی واسطہ, یہ نکوبت درخت کا, نکوبدی کے درخت کا, درخت کے پہچان کا, نکوبدی کا جو درخت ہے اس درخت کے پہچان کا پریرت کیسے ہوا, رسول کیسے ہوا. سوال تو آئے گا, یہ بات کی ہے تو سوال, من میں سوال آنا سبھاوک ہے, لازمی ہے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے, پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا, جن میں سے ایک یہ چلاک سانپ بھی تھا. تو اگر آدم مددگار اس سانپ کو کل دشتی جانوروں میں سے چن لیتا تو وہ چلاک سانپ خدا کی صورت میں گنا جاتا, ناری کی جگہ پر, جس جگہ پر بعد میں ناری اس کی مددگار ہوئی. یہ جانوروں میں سے ناری کی جگہ, اور جو اس کا مین مقصد تھا منچھا تھی, یعنی کل دشتی جانوروں میں سے تو ناری یعنی عورت کی جگہ مددگار یہ چلاک سانپ ہوتا. ٹھیک ہے, خدا کی شبیہ پر, خدا کی صورت پر. تو مددگار یعنی پریرت, اس لیے پریرت نے پریرت کو بہکایا. جس طرح یہودا کا مرد خدا ایک بڈھے نبی سے بھرمایا گیا, وہ آپ پہلا کنگز 13 چیپٹر پڑھ سکتے ہیں, یعنی پہلا راجہ 13 باب پڑھ سکتے ہیں. اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے گا, اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں, کیونکہ خداوند
کا حکم مجھے تقید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راہ سے بیت ایل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ تو بڈھے نبی نے یہ خداوند کا حکم توڑوایا۔ تو آپ پہلا راجہ اس کا 13 باب پڑھ سکتے ہیں، 13 چیپٹر پڑھ سکتے ہیں فرسٹ کنگز۔ یعنی چلاک سانپ نے عورت کو بہکایا، یعنی عورت آدم کی مددگار، اور آدم کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، تو اس لیے اس چلاک سانپ نے مددگار کو بہکایا، یعنی عورت کو، ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت کو، اور آگے مددگار نے آدم کو، یعنی آدم کی مددگار ہے عورت۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقع خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ تو یہ موت کا پریرت، ٹھیک ہے، گناہ کا پرچار کر رہا ہے، کس کے حق میں؟ نیکو بدی کے درخت کا پھل کھانے کے حق میں، ٹھیک ہے۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تو یہاں پر ایک بات اور روشن ہوتی ہے کہ تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ عورت اور آدم کیا یہ اپنے عہدے سے، اپنی شبیہ سے واقف نہ تھے کہ ہم تو پہلے سے ہی خدا کی صورت پر ہیں، خدا کی شبیہ پر ہیں پہلے سے ہی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سانپ نے عورت سے کہا، سانپ عورت کو سچیت کروا رہا ہے۔ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے دوسرے ادھیائے میں، پہلے ادھیائے میں کہاں لکھا ہے کہ خدا نیک و بد کے جاننے والا ہے ہی نہیں۔ تو کیا عورت اور مرد یعنی آدم خدا سے واقف نہ تھے یا اپنے آپ سے واقف نہ تھے؟ اگر اپنے آپ سے واقف ہوتے، اپنے آپ کو جانتے تو ضرور خدا کو بھی جانتے، خدا کو جانتے تو اپنے آپ کو بھی جانتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تو پہلے سے ہی خدا کی شبیہ پر ہیں۔ تو اس کے پھل میں سے لیا، تو کہنے کا مطلب مورل آف دا جو بات کا جو رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ واقف نہیں تھے، یہ واقف نہیں تھے، خاص کر عورت، کہ ہم تو پہلے سے ہی خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ اگر ہوتے تو کبھی یہ کام نہ ہوتا۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں
को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। मसीह यस्सु अब्दी ज़िंदगी का दरख्त है, यानी हमेशा की ज़िंदगी का दरख्त है, और दरिया के वार पार ज़िंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है। और जैसे उसे खाने को प्रेरित करने वाला है रूहुल कुद्स यानी पवित्र आत्मा, यानी जिंदगी के दरख्त से खाने के लिए प्रेरित करने वाला है रूहुल कुद्स यानी पवित्र आत्मा। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो मसीह यस्सु का सच्चा प्रेरित है, यानी रसूल है, शागिर्द है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी है। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, यानी शागिर्द यीशु मसीह के रसूल। और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। तो इसीलिए रूहुल कुद्स की ज़रूरत पड़ी कि तुम पाक हो, तुम पाक हो, तुम यस्सु की शबी पर हो, क्योंकि उनको तो भरमाने वाले ने भरमा लिया, क्योंकि वो तो पहले से ही खुदा की सूरत पर और खुदा की शबी पर थे, लेकिन भरमाने वाले ने बहका लिया उनको। इसीलिए हम जो नए अहद वाले हैं, जो फजल और सच्चाई के अधीन हैं, उनको मददगार दिया गया रूहुल कुद्स, ताकि वो बार बार याद दिलाता रहे कि तुम मसीह में हो, तुम फजल और सच्चाई के अधीन हो, तुम मसीह में हो। मसीह की धार्मिकता ईमान के वसीले तुम में काम करती है। तुम पाक हो, तुम रूहानी हो। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठे बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो इंसान आदमी एक दरख्त है और उसके जो ज़ुबान के शब्द हैं, ठीक है, वो उसकी जो ज़ुबान के शब्द हैं वो दरख्त
کے جیسا پھل ہوتا ہے درخت کا، وہ انسان کے شبد جو ہیں وہ درخت کے پھل کی موافق ہیں۔ آدمی اپنے وچنوں کے پھل کے دوارا بھلائی سے ترپت ہوتا ہے، اور جیسی جس کی کرنی ویسی اس کی بھرنی ہوتی ہے۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، کلام کے پھل سے۔ تو آدمی درخت کو درساتا ہے، اور اس کی زبان کا جو کلام ہے وہ جس طرح ایک درخت کا پھل ہوتا ہے وہ اس کو درساتا ہے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یشوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا۔